میری بھیک پڑھنے کی پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکو ضرور آپ پر بغیرت نہیں آؤں. حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ مجھے ایک گاؤں کے لوگوں نے خط لکھا اور اپنے علاقے کے اندر بیان رکھوانے کا مجھ سے درخواست کی، مجھ سے وقت لیا. بیان کا اس جلسے کا موضوع تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مولانا نے ان حضرات نے مولانا کو کہا کہ ہمارے گاؤں میں کبھی سیرت النبی کے موضوع پر کبھی بیان نہیں ہوا، لہٰذا آپ یہاں پر بیان کے لیے تشریف لے آئیں. مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بیان کا وقت دیا. تاریخ طے ہوئی. مقررہ تاریخ پر مولانا امین صفدر اکاڑوی ٹرین میں سفر کر کے جب اس گاؤں وہاں پہنچے اور ٹانگے پہ سفر کر کے جب اس گاؤں پہنچے تو وہاں جو میزبان حضرات تھے انہوں نے مولانا کے ہاتھ میں لفافہ دیا اور ہدیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا یہ آپ کا ہدیہ ہے اور آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، ہم بیان نہیں رکھوا سکتے. مولانا نے جب اس کی وجہ پوچھی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ بیان کیوں نہیں رکھوا سکتے، تو انہوں نے بتلایا کہ ہمارے گاؤں میں 90% قادیانی ہیں. انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں بیان ہوا تو نہ تمہاری عزتیں محفوظ رہیں گی، نہ تمہارا مال اور نہ تمہارا گھر بار. اس لیے مولانا ہم یہاں پہ تعداد میں بھی کم ہیں اور اس پریشانی کو ہم جھیل نہیں سکیں گے، اس لیے آپ یہ ہدیہ لے لیں اور یہاں سے واپس چلے جائیں. مولانا نے کہا کہ اب تو تمہارے گاؤں میں سیرت النبی کے موضوع پر بیان ہوگا اور ضرور ہوگا، لہٰذا تم مجھے یہ بتلاؤ کہ تمہارے گاؤں میں کوئی با اثر شخص، کوئی بڑا وڈیرا یا کوئی بڑا بدماش رہتا ہے. تو ان حضرات نے بتلایا کہ ہاں گاؤں کے کونے پہ ایک نورا ڈاکو رہتا ہے. تو مولانا نے کہا کہ مجھے اس کے پاس لے چلو. جب یہ سارے حضرات نورا ڈاکو کے پاس پہنچے اور جب نورا ڈاکو نے مولانا کو دیکھا تو فوراً کہنے لگا کہ آج کیا بات ہے کہ مولانا بھی نورا ڈاکو کے پاس آئے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ نورا، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر عزت، ان کی عزت پر پہرا دینے کا وقت ہے. نورا ڈاکو فوراً کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ مولانا میں ڈاکو ضرور پر بغیرت نہیں آں. اس کے بعد نورا نے کہا کہ میں ڈاکو تو ضرور ہوں، پورا علاقہ پورا گاؤں مجھ سے ڈرتا ہے، لیکن اب بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی آ گئی ہے تو لہٰذا میں آپ کے ساتھ چلوں گا. اس کے بعد 3 گھنٹے کا مستقل بیان ہوا اور نورا ڈاکو اپنا ڈنڈا لیے وہیں کھڑا رہا. اس کے بعد بیان کے بعد نورا ڈاکو نے یہ اعلان کیا کہ کوئی بندہ یعنی کوئی قادیانی اگر اپنے بچے یتیم کروانا چاہتا ہے تو آگے آ جائے. اور اس نے یہ دھمکی لگائی کہ اگر کسی نے بھی مسلمانوں کو دھمکیاں دی یا قتل کیا یا پریشان کیا یا کوئی اور بھی نقصان پہنچایا تو میں نورا ڈاکو اس سے خود نمٹوں گا. اس کے بعد مولانا اپنے واقعہ بیان کرتے ہوئے آگے لکھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ ماہ بعد میرے دروازے پہ دستک ہوئی. جب میں دروازے پر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص سامنے کھڑا ہے جس کے سر پر عمامہ ہے، ٹوپی لگایا ہوا ہے، عمامہ پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، چہرے پر داڑھی ہے اور زبان پہ درود شریف کا ورد ہے. میں نے پوچھا کہ بھائی کون ہو آپ؟ تو کہنے لگا کہ مولانا میں وہی نورا ڈاکو ہوں جس کے گاؤں میں آ کر آپ نے بیان کیا تھا. تو مولانا نے اس سارے معاملے کی وجہ پوچھی کہ اتنی تبدیلی تمہارے اندر کیسے آئی؟ تو نورا ڈاکو کہنے لگا کہ جس رات آپ بیان کر کے واپس تشریف لے گئے میں بھی اپنے گھر واپس آ گیا. جب میں سونے کے لیے بستر پر لیٹا اور میری آنکھ لگی تو مجھے خواب میں تاجدار مدینہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نورا، آج تو نے میری ناموس پر پہرا دیا ہے، میں اور میرا اللہ تجھ سے خوش ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے تیرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں. تو بس یہ دن تھا کہ اس دن کے بعد سے میری تو طبیعت بالکل الگ ہو گئی اور میری زندگی میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ یہ وہ وقت ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک میرے آنکھیں خشک نہیں ہوتی، میری آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے ہیں. اور اس کے بعد میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور اللہ کے دین کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے خود کو وقف کر دیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کی ناموس اور آپ کی عزت کے لیے قبول فرمائے.